الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل 14 اپریل منگل کے دن ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا جس نے ہم سب کو غم زدہ کر دیا۔ مانسیرا کے جید و عالم دین، مایہ ناز مقرر اور خوبصورت آواز کے حامل خطیب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر شخص نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ لازماً چکھنا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ، الموت کاس وکل الناس شاربہ، بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص کی موت کا صدمہ اور اس کی جدائی کا نقصان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے چلے جانے سے صرف اس کے گھر والے متاثر ہوتے ہیں اور کسی کے انتقال سے خاندان اور برادری کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ گاؤں، پنڈ اور شہر ان کی جدائی کو محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑا علاقہ اور دور دراز تک کے لوگ اور گاؤں اور شہر اس کی جدائی کا صدمہ اور غم محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہی عظیم لوگوں میں سے تھے کہ جن کی جدائی اور مفارقت کا صدمہ ایک پورے علاقے نے اور دور دراز تک کے لوگوں نے اسے محسوس کیا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی قدر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب، یہ دونوں باپ بیٹا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو قلعہ دیدار سنگھ میں ہوتے تھے، یہ دونوں ان کے شاگرد ہیں اور ان سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اور اسی کا رنگ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر ساری زندگی غالب رہا ہے۔ اگرچہ وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے، مانسیرے کے نائب امیر تھے، لیکن ان کی ہر تقریر میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کا بیان ضرور ہوتا تھا۔ انہوں نے
اپنی ہر تقریر میں شرک و بدعات اور رسومات کو ٹارگٹ کیا اور اپنے نشانے پہ رکھا۔ مانسیرا کا علاقہ ہو، اٹک کا علاقہ ہو، اسلام آباد کا علاقہ ہو، راول پنڈی کا علاقہ ہو، وہاں سے لے کے بالا کوٹ تک اور گلگت، چلاس، مظفر آباد اور کشمیر کی پہاڑیوں تک انہوں نے اللہ کی توحید کی آواز لگائی ہے۔ جگہ جگہ پہنچے ہیں اور اپنی تقریروں میں اور اپنے دروس میں انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اللہ کی الوہیت کو واضح انداز میں بیان کیا، اور شرک و بدعات کے خلاف انہوں نے جاندار اور بھرپور طریقے سے آواز لگائی ہے۔ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ملنسار طبیعت کے عالم دین تھے۔ چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، انتہائی نرم مزاج شخصیت کے وہ حامل تھے۔ یقیناً ان کے والد محترم شیخ الحدیث مولانا غلام نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو عمر کے بڑے ایک طویل حصہ وہ طے کر چکے ہیں، ان کے لیے اپنے بیٹے کا، ایک عالم دین بیٹے کا اور ایک خطیب اور واعظ اور مقرر اور قابل اور جانشین اس بیٹے کا جدائی کا یہ غم اور دکھ یقیناً اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہوگی۔ ان کا صدمہ ان کے بچوں کو، ان کی جدائی کا صدمہ ان کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، داماد کو اور ان سے پڑھنے والے جو شاگرد تھے، طالب علم تھے، سب کو اس کا صدمہ اور غم ضرور پہنچا ہوگا، اور وہ غم میں اس وقت مغلوب بھی ہوں گے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ ہماری پوری جماعت اشاعت التوحید و سنہ پنجاب اور جامعہ ضیاء العلوم سرگودا کے منتظمین اور مدرسین اور جامعہ مسجد سیدنا معاویہ کے نمازی، غم کی اس گھڑی میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پسماندگان اور گھر والوں کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت شاہ عبد العزیز انہیں اللہ نے شہادت کی موت عطا کی۔ ان حالات میں جو موت واقع ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کی موت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ اللہ نرمی کا، رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جتنے پسماندگان ہیں، خاص کر کے ان کے والد محترم ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا داماد ہے، ان کے گھر والے جتنے احباب ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔